جنت البقیع جو ہے یہ وہ قبرستان ہے، وہ بہت بڑا قبرستان تھا. اب تو اس کو ان لوگوں نے بہت چھوٹا کر دیا باؤنڈری کھینچ کے. پہلے یہ آگے اور تھا، جب نیا کنسٹرکشن بنا وہاں پہ روڈز بننے لگے، بلڈنگز آ گئی، سٹی آباد ہو گئی، تو وہ قبرستان کو انہوں نے توڑ دیا. یہ قبرستان بہت بڑا قبرستان. آپ کو معلوم جنت البقیع میں کون کون دفن ہے؟ معصومین کو تو سب کو پتا ہے. یہ چاروں معصومین 4 امام ہیں. شہزادی کونین کی ایک روایت ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. لیکن میں یہاں ایک بات روک کے آپ کو بولوں کہ بی بی فاطمہ کی صحیح قبر مبارک کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کہاں پہ دفن ہے. شہزادی کے بارے میں 3 روایتیں، 3 جگہ بتائی گئی کہ جہاں پہ شہزادی کو دفن کیا گیا. یہ جب تک ہمارا امام ظہور نہیں کرے گا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی دادی کی ریئل خبر ہے کا. سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ جو بی بی کا حجرہ ہے، یعنی آپ اگر باب جبرائیل سے مسجد نبوی میں انٹر ہو، باب جبرائیل سے جب آپ انٹر ہوتے تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے سرکار کا روضہ ہے، قبر مبارک ہے. اور قبر مبارک سے پہلے آپ کو ایک وہ ملے گا، چھوٹی سی گیٹ ملے گی، اور وہاں پہ لوگ مسلسل نماز پڑھتے رہتے قبر مبارک سے پہلے. تو وہیں پہ ایک دروازہ بھی ہے، وہی دروازہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر کا تھا، وہ گھر کا دروازہ تھا. اور اس کے آگے رائٹ سائڈ پہ صفا کا چبوترا ہے، اور ادھر سرکار کی قبر مبارک ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ بی بی کو، شہزادی کو المولا نے اپنے حجرے میں دفن کیا، ایک روایت. دوسری روایت ریاض الجنہ کی ہے. ریاض الجنہ وہ کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے ممبر سے میری خبر تک، یعنی جو ممبر رسول ہے، آپ کو پتا ہے ممبر رسول جو مدینہ کی زیارت کر چکے ہیں ماشاءاللہ حاجی لوگ بیٹھے ہوئے وہ جانتے، رسول کا جو آج ممبر ہے وہ ممبر پہ کوئی جا کے خطبہ نہیں دیتا، اس کے بازو والے ممبر پہ دیتا. رسول کے ممبر کو انہوں نے نیچے جو ہے اس کو بند کر دیا. یہ اوریجنل ممبر نہیں ہے، یہ تو نیا بنا ہوا ہے، لیکن جگہ یہ وہی ہے. اسی جگہ پہ انہوں نے نیا ممبر بنایا، جگہ وہی ہے، وہی سپاٹ تھا، وہیں پہ رسول کا ممبر تھا. تو اس ممبر کے اوپر، ممبر سے لے کے قبر رسول تک، یہ حدیث اہل سنت کے پاس بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پورے پوری مسجد نبوی میں کارپیٹ کا کلر ڈیفرنٹ ہے، اور ریاض الجنہ کی کارپیٹ کا کلر ڈیفرنٹ ہے. ریاض الجنہ میں جو کارپیٹ ہے وہ گرین اینڈ وائٹ کلر کی، ہلکے ہلکے اس پہ فلاورز ہے، وہ گرین کلر کی، لائٹ گرین کلر کی کارپیٹ ہے. وہ حصہ پورا اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا جو اجر ہے، 1 رکعت اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کو 1 لاکھ رکعت یا 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملتا. اس جگہ کے بارے میں رسول کی حدیث ہے ریاض الجنہ. ریاض الجنہ نا جنت کا باغ، جنت کا گارڈن. رسول کی حدیث ہے کہ میرے ممبر سے لے کے میری خبر تک یہ جو پارٹ ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ جنت کا ایک پارٹ ہے. جب روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں، وہ پورا معصور سرکار کے قبر مبارک سے لے کے اور ریاض الجنہ کے پورے حصے کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. جنت کی جو پارٹ ہے وہ یہاں پہ آ گیا، ریاض الجنہ بولتے. یہ اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اسی لیے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ لوگ کثیر تعداد میں جاتے اور جا کے وہاں پہ نماز پڑھنا چاہتے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی ہے کہ 1 لاکھ رکعت، 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. تیسرا یہ کہ جو وہاں نماز پڑھے اس کو اجر کیا ملے گا؟ جیسے تم نے جنت کے اندر نماز پڑھی. ریاض الجنہ جس طرح مکے میں آپ جائے، خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کا جو یہ حصہ ہے، آپ حجر اسود سے جب مڑتے کعبے کی طرف، یہ کعبہ ہے، حجر اسود سے آپ جب لیفٹ پہ مڑتے تو رائٹ سائڈ پہ مقام ابراہیم کی ٹوم ہے، چھوٹی سی گولڈن ٹوم. وہ دونوں ٹوم، اور ادھر لیفٹ پہ کعبے کا دروازہ، مین ڈور جو ہے. اب آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کے بعد جب کعبے کی بلڈنگ ختم ہوتی، جیسی بلڈنگ ختم ہوتی وہاں سے ایک چھوٹی سی وال ہے، وہ وال اس طرح سے آتی، ایسا آ کے دوسری وال کو ٹچ کرتی. یہ جو پارٹ ہے کعبے کا، اس کے بارے میں یہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے، یہ کعبہ نیا بننے سے، اس لیے کہ کعبے کا جو نیچے کا حصہ یہ تو نیا بنا، میں پوری ہسٹری سنا رہا، اس لیے میری ٹاپک کی ہسٹری. تو یہ جو حصہ ہے نا کعبے کا، یہاں پہ ہر آدمی، اہل سنت بھی شیعہ بھی، ہر مسلمان وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا. کیوں نماز پڑھتا؟ کہ وہ جگہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پہلے کعبے کا حصہ تھا. جب جناب ابراہیم نے بنایا تھا خانہ کعبہ تو وہ کعبہ اتنا بڑا تھا. اب جو کعبہ ایسا ہے وہ حصے کو چھوڑ دیا، لیکن وہ حصے پہ، وہ حصہ بھی اس زمانے میں بلڈنگ تھی. اس لیے کہ یہ جو کعبے کی بلڈنگ ہے یہ ابراہیم جس نے بنائی تھی، یہ وہ بلڈنگ نہیں ہے. یہ تو کئی مرتبہ کعبہ ٹوٹا، نبی ابراہیم کے بعد کئی مرتبہ.
ایون جب رسول اللہ پیدا ہو گئے تھے, اللہ کا رسول جب پیدا ہو گیا تھا اور رسول کا سن اس وقت 20 یا 21 سال کا ہوگا یا 18 سال کا ہوگا, تو اس وقت کعبے کا یہ جو بلڈنگ تھی, یہ پوری بلڈنگ بیٹھ گئی تھی, ٹوٹ گئی تھی. اور ٹوٹ گئی تھی, جناب ابو طالب اس وقت سردار تھے. تو سردار تھے تو ابو طالب نے مسلمانوں سے کہا اب حج کا زمانہ قریب آ گیا. پورے مکے کے لوگوں نے آگے کہا کعبہ ہی ٹوٹ گیا, لوگ آنے والے, ہماری عزت ہے کعبہ, اب کیا ہوگا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ جاؤ تم لوگ کعبے کو کنسٹرکٹ کرو. تو لوگ سامان لے کر آئے, پورا جو اس زمانے میں جو بھی بلڈنگ جیسا بناتے تھے, سیمنٹ لے کر آئے, اینٹ لے کر آئے, سب لے کر آئے تو دیکھا کہ کعبے کے ٹوٹی ہوئی کعبہ ہے, لیکن کعبے کے جو دیوار ہے اس کی, پلیز غور سے سننا, اس کی جو باؤنڈری ہے نیچے, باؤنڈری بولو, فاؤنڈیشن جو ہے, فاؤنڈیشن کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے. گھبرا گئے یہ لوگ کہ یہ کیا اژدہا یہاں آ گیا. فوراً یہ ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب وہاں تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے, ابھی اسلام نہیں آیا, رسول پیدا ہو گئے, 18 سال کا سن ہے ابو طالب کا, 18, رسول کا سن 18 یا 20 سال کا ہے. لوگوں نے کہا کہ یا ابو طالب ہم کعبہ کیسے بنائیں, حج کا سیزن آ گیا, بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ہم بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے جو روک رہا, ہم نہیں بنا سکتے, حملہ کر رہا ہو. تو ابو طالب نے کہا سنو, یہ جو تم سامان لائے ہو نا کعبے کو بنانے, یہ سب حرام کے پیسے کا ہے. اسلام آنے سے پہلے ابو طالب کو پتا تھا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ, اسلام آنے سے پہلے ہی نوز کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. کہا یہ حرام کے پیسے سے تم لائے, جاؤ اس کو پھینکو, محنت مزدوری کرو, حلال پیسے سے سامان خریدو. سب نے کہا یار ایک نئی مصیبت آ گئی. حرام کما, ایک چیز یاد رکھو, حرام کا کمانا ایزی ہے. آج کے زمانے میں بھی حرام بہت ملے گا, اٹریکشن بہت ہے دنیا میں. ہمیشہ یاد رکھو رزق حلال کی طرف جاؤ, ایک روٹی کماؤ, رزق حلال کماؤ. اس لیے کہ تم نہیں کھا رہے, مرد کے لیے کہہ رہا, عورتوں کو نہیں بول رہا یہ بات, کہ مرد کو چاہیے کہ وہ رزق حلال کی طرف جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اس کی وائف ہے, اس کی ذمہ داری اس کے بچے. اگر تم معصوم اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ گے تو وہ تو بگڑ جائیں گے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور عورتوں کو کیا میسج ہے؟ عورتوں کو یہ وائفز کو میسج ہے کہ وہ لوگ اپنے مثال کے طور پہ شادی سے پہلے یہاں پہ تو سب کو کنفرم ہو جاتا کہ ہسبینڈ کتنا کمانے والا ہے. نہیں, وہ تو کرتی نہیں شادی جب تک معلوم نہیں ہو جائے. نہیں, آئی ڈونٹ نو یہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں. یہاں کی لڑکیاں پوچھتی ہوں گی نا بھائی تم کتنا ارن کر دے. انڈیا میں اب تو پوچھنے لگے, اگر پیسے والا لڑکا ہے تو کئی میلز چلے آتے. تو لڑکی کو تو معلوم ہے, اس کی وائف کو معلوم ہے کہ میرا ہسبینڈ مثال کے طور پہ ایوری ایئر 50,000 کماتا, 50,000. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5,000 روپے آ رہے گھر, ٹیکس ویکس پے کر کے 50,000 لے کے آ رہا. میں تو پورا یہاں کا واقف ہو گیا, تو سپٹمبر کا ٹیکس اور مارچ کا ٹیکس, اپریل کا سب پتا ہے. بیوی کو معلوم ہے 50,000 کی ہسبینڈ کی سیلری ہے, ہر مہینے 5,000 لے کے آ رہا انہیں. تو اگر اب بیوی کا کام ہے کہ وہ چیک کرے, اگر ہسبینڈ اب 10,000 لا رہا, زیادہ لا رہا, تو عورت کا کام ہے پوچھے کہ بابا یہ پیسے زیادہ کہاں سے آ رہے. پلیز دوستو, یہ بہت امپورٹنٹ میسج تھا. کیوں؟ عورت اپنے ڈیمانڈز کو کم کرے. اب عورت پوچھ نہیں کرے کہ آئی ڈونٹ کیئر, میری یہ چیزیں تم کو پورا کرنا. بعض وقت تو 5,000 پورے میک اپ میں چلے جائیں گے. پلیز عورت کو چاہیے چیک کرے کہ تمہارا شوہر لا رہا کہاں سے. چیک کرو یہ حرام تو کہاں سے آ رہا. حرام تو محنت تو تمہاری سیلری تو 5,000 ہے, یہ 10,000 کہاں سے کما رہے. عورت لیڈ کرے, عورت لیڈ کرے. اگر عورت لیڈ کرے گی, اس لیے کہ وہ ایک عورت نہیں ہے دوستو, اس کے پیچھے پورا جنریشن ہے. اگر عورت دیندار ہو جائے تو اسلام رہے گا گھروں میں. تو ابو طالب نے کہا جاؤ محنت کرو, مزدوری کرو, سامان لے کر آؤ نیا. پورے گئے, محنت مزدوری کر کے سیمنٹ اور جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا, اینٹ وینٹ لے کر آئے تو دیکھا پھر بیٹھا ہوا ہے. ابو طالب سے کہنے لگے یار سامان محنت کر کے لائے تو بھی بیٹھا ہوا ہے, اتنی محنت کر کے ہم نے مال لایا پھر بیٹھا ہوا ہے. جناب ابو طالب آئے, آ کے اس کو دیکھا غور سے, آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے آسمان کی طرف دیکھا تو سب نے دیکھا کہ آسمان میں ایک پرندہ پیدا ہوا, مطلب نظر آیا پرندہ, برڈ, کافی بڑا برڈ فلائی کرتے ہوئے آ رہا. نیچے آیا, سب دیکھ رہے, نیچے آیا, اپنی چونچ میں اس اژدہے کو لیا, سیدھا اوپر چلا گیا. تو ایک چیز پتا چل گیا کہ اللہ کبھی بھی اپنے گھر کو حرام دولت سے نہیں بناتا. ایمان ابو طالب کا اندازہ لگا, یہ اسلام آنے سے پہلے اتنی احتیاط تھی. تو وہ حصہ جو ہے کعبے کا,
وہ پہلے کعبہ کے اندر تھا، بعد میں نبی ابراہیم نے جب بنایا تھا کعبہ، یہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے کہ جب نبی ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو وہ کعبے کے اندر تھا. یہ سب کو پتا ہے، ہمارے تمام علماء کو پتا ہے، اہل سنت کے علماء کو بھی معلوم ہے. اسی لیے آج اچھا یہ ایک دفعہ کعبہ ٹوٹا، اور چوتھے امام کے زمانے میں بھی ٹوٹا تھا کعبہ. چوتھے امام کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ٹوٹا تھا، بلڈنگ ٹوٹی تھی، پھر نیو کنسٹرکٹ ہوئی. حال میں 200-250 سال 300 سال پہلے بھی ٹوٹا تھا، بلڈنگ پوری ٹوٹ گئی تھی. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، 2 منٹ کا سن لیں، اپنے امام سے ریلیٹڈ اس لیے بول دے رہا. اب اگر ہماری زندگی میں، میں اس لیے آپ کو بول رہا یہ واقعہ کہ ہمارے یوتھ کی زندگی میں یا ہماری لائف میں کبھی ایسا آج کل کے اندر ہو کہ بلڈنگ ٹوٹ جائے. جب کعبہ ٹوٹا تو حجر اسود بھی ہٹا. آج سے 200، پلیز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سننا. کیوں کہ اگر ہماری زمانے میں آج کے پاسبلٹی ہے کہ ارتھکوئک آ جائے یا کوئی بارش زور سے ہو جائے یا کوئی ایسا چیز ہو جائے کہ بلڈنگ ٹوٹ جائے اور نئی بلڈنگ بنے، کوئی بری بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے. کئی دفعہ ٹوٹا کعبہ. اگر آج کے زمانے میں ٹوٹا تو پورے دنیا کے شیعوں کو ایک موقع ہے. ہم کو کیا موقع ہے؟ اپنے امام کی زیارت کا. ایک چیز یاد رکھو، حجر اسود جو ہے بلیک سٹون، وہ بلیک سٹون کو معصوم ہی لگا سکتا، کوئی نہیں لگا سکتا. رسول لگائے گا یا پورے 12 امام لگائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. آج سے 150-200 سال پرانی بات ہے، مشہور واقعہ میں 1-2 منٹ میں بول ہی دیتا، خالی ایک موٹیویشن کے لیے. کہ کعبہ ٹوٹا تھا اور اعلان ہوا تھا کہ حجر اسود حج سے اتنے دن پہلے لگایا جا رہا. پوری دنیا میں سارے مسلمان پہنچے حجر اسود کو لگانے، بلیک سٹون، سب کو چانس ملنے والا تھا. کسی کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ ہمارے مذہب میں کہ یہ صرف امام لگائے گا، اور بول کے نہیں آتا امام تو غیبت میں. تو عراق کے ایک عالم دین تھے، میں صرف یہ موٹیویشن کے لیے واقعہ پڑھ رہا یوتھ کو کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ میں اپنے امام سے ملوں کیسے، ایک چانس ہے. تو اس نے ایک بہت بڑے عالم دین تھے عراق کے ہمارے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو معلوم تھا پڑھے ہوئے ان کتابوں میں کہ مولا امام کے علاوہ کوئی نہیں لگائے گا. تو انہوں نے کیا پورا پلان کیا حج کا. قافلہ نکلنے والا ہے، 4-5 دن بیمار ہو گئے. ایسے بیمار کہ اس وقت کی جو بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا آپ ٹریول کر ہی نہیں سکتے. ایک چیز اور یاد رکھو، جب تک امام نہیں چاہے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ میسج مجھے دینا تھا کہ یہ غفلت سے نکلو کہ میں جیسا چاہے کر لوں گا. نو، دعا یہ کرو کہ امام ہم کو ایکسپٹ کرے. یہ مقصد، یہ لائف میں چینج لاؤ. یہ محرم میں یہ 10 دن کے 40 تک یہ چینج لاؤ. یہ مولا سے بولو مولا پلیز ایکسپٹ می. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوستو. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ پورا ہمارا سوشل ورک ایک طرف ہے، امام کی مرضی ایک طرف ہے. امام نہیں چاہے تو کوئی چیز ایکسپٹ نہیں ہوتی. پلیز یہ چینج لانا، یہ موٹیویشن لانا اپنی کمیونٹی میں. اب وہ ہیلپ لیس ہو گئے. انہوں نے کیا کیا؟ خط لکھا، ایک اپنے ساتھی کو تیار کر کے کہا بھائی تو جا کے تو چلے جا میرے بدلے میں حج پہ. یہ لیٹر جو ہے، جو بھی حجر اسود لگائے گا تو اس کو دے دینا. اس کو یہ نہیں بولا کہ وہ امام ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ چلے گیا حج پہ. وہ جگہ پہ پہنچ گیا کعبے میں. جب کعبے میں پہنچ گیا تو اب ہر آدمی ٹرائی کر رہا تھا لا کے سٹون کو لا کے کوئی لگا رہا وہ نیچے گر جا رہا، لگا رہا وہ نیچے گر، جبکہ پورا میجرمنٹ برابر ہے، ہر چیز برابر ہے، لیکن وہ فٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے مجمع میں ایسا مجمع ہٹ رہا، ایک خوبصورت حسین انسان ایسا آنے لگا، اینٹی کلاک. سب ایسا طواف کرتے نا، یہ اینٹی کلاک آ رہا. آئے سب ٹرائی کر رہے، بڑے بڑے لوگ جو وہاں کے حکمران تھے، جو رولرز تھے، جو کر رہے تھے، سب کھڑے رہ کے دیکھ رہے تھے حجر اسود کو. دیکھا کہ ایک شخص انٹر ہوا اس مجمع میں انٹر ہوا. اس کا روب اور دبدبا اتنا تھا، جلال اتنا تھا، اس کا مطلب پاور اتنا تھا کہ لوگ خود بخود ہٹ رہے تھے. وہ آئے، وہ آ کے انہوں نے سٹون کو لیا، لے کے یوں کرا، فٹ ہو گئے. اور کچھ نہیں کہا، انہوں بس فٹ کیا. لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا. فٹ کر دیا، پلٹ کے جانے لگے. اس کو تو اس کے ہاتھ میں لیٹر تھا. جیسے ہی جانے لگے یہ پیچھے دوڑنے لگا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا سنو، اس سے یہ کہہ دینا، نام لے کے اس شخص کا یہ کہہ دینا کہ اس کا یہ کام
ہونے والا ہے، یہ فلاں دن ہوگا، یہ ہوگا، یہ جو جو اس کی حاجات ہیں. تو اس نے کہا لیٹر میرے پاس ہے، آپ جواب دے رہے، کہا ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ مشہور ہے، میں خالی ایک موٹیویشن کے لیے پڑھا کہ دعا کرو، ایٹ لیسٹ یہی دعا کر لو کہ مولا ایک چانس دے دو آپ کو دیکھنے کا ان گناہگار آنکھوں سے، اور روز عرفہ. بھارت تو وہ جو پارٹ ہے نا کعبے کا، وہ جو پارٹ ہے اس میں بعض روایتوں میں 70 ہے، 70، بعض روایتوں میں 70,000 ہے. کون ہے 70,000؟ انبیاء دفن ہے. اسی جگہ پہ جناب ہاجرہ دفن ہے، جناب اسماعیل دفن ہے، اور پورا ان کا خاندان دفن ہے. اور اس کے اسی لیے اب یہ اہل سنت کے پاس بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب کعبے کا طواف کرتے، سنی میں اہل سنت بھی نہیں کرتا اس کے اندر سے، حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، وہ کعبے کا حصہ ہے، وہ جو پرنالا ہے اس کے نیچے، وہاں پہ جا کر ایک دعا دیتا میں آپ کو. آپ بولیں گے یار روز دعائیں دے رہے، دیکھیے آپ شکر کرو کوئی دے رہا دعا. سیٹ مجھے تھینک یو نہیں بولو، مولا کو تھینک یو بولو. وہاں پہ اگر کوئی جا کے اولاد کے لیے دعا کرے، ممبر سے بول رہا، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، پوری دنیا سن رہی، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اگر مقام، اس جگہ کو بولتے ہیں مقام اسماعیل، مقام اسماعیل کے پاس جا کر اگر کوئی بے اولاد ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا نہ اس لڑکی میں نہ اس لڑکے میں پرابلم ہے، ان کو اولاد نہیں ہو سکتی، دنیا کا ڈاکٹر کنفرم کرا کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ چاہے اولاد دے سکتا، وہاں پہ جا کے حجر، وہ مقام اسماعیل کا. اچھا آپ یہاں پہ ہر آدمی تو حج عمرے پہ نہیں جاتا، جو بھی عمرے پہ جا رہا، جو بھی حج پہ جا رہا، آپ اس کو یہ بولو، جو بھی بے اولاد ہے، جو بھی میری مجلس دنیا میں سن رہے یا بعد میں میرا بعد میں مجلس سنے، کوئی بے اولاد ہے، یا آپ کسی کو انڈیا پاکستان میں بتا دے کہ جو بے اولاد ہے، کہ جو بھی حج پہ جا رہا یا عمرے پہ جا رہا، تو اس کو یہ بولو کہ حجر اسود مقام اسماعیل کے پاس جا کر جناب اسماعیل کا واسطہ دے کر، اور بی بی رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ، شہزادے علی اصغر، شہزادی سکینہ، ان دونوں بچوں کا واسطہ اور جناب اسماعیل کا واسطہ دے کر وہ مقام اسماعیل کے پاس اگر کوئی اولاد کے لیے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا، امپاسبل کو پاسبل کرتا. اس کے واقعات میں شاہد ہوں. 12 سال ایک تو شارجہ میں ایک ایسے بندہ تھا 18 ایئرس، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 18 سال کے بعد اولاد ہوگی، لیکن وہ چاہے تو کیا نہیں دے سکتا. جب جناب مریم کے لیے وہ دے سکتا بغیر باپ کے، تو ہم کیا ہیں، کوئی زو نہیں. اچھا وہاں پہ مکے میں خانہ کعبہ کی دعائیں بتا رہا کہ حجر اسود مقام اسماعیل کے پاس اولاد، صحت کے لیے بھی مانگ سکتے. اور جو صحیح کرتے آپ، جب آپ مقام اسماعیل سے نکل کے آگے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے، کعبے 7 چکر لگا کے طواف کعبے کی جو 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد آپ وہ گرین لائٹ کے پاس جاتے، گرین لائٹ سے جب آپ اوپر چڑھتے تو وہاں صفا کی پہاڑی ہے، صفا ماؤنٹین ہے. اب تو بڑا ماؤنٹین نہیں، اب تو بالکل چھوٹا سا پہاڑ بنا کے اس کو انہوں نے کور کر دیا، پورا وہاں پہ کلر ور کر دیا. بہرحال وہ صفا کی پہاڑی ہے، دیٹ از کالڈ صفا ماؤنٹین. اور لاسٹ میں جو ہے وہ مروہ ہے. صفا اور مروہ میں ہم صحیح کرتے. تو کوئی شخص رزق کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ ایسا تحفہ ہے دوستو کہ ایک دفعہ ٹرائی کرنا. آپ یہاں پہ کوئی آپ کا دوست عمرے پہ گیا، کوئی دوست حج پہ گیا، اسے ریکویسٹ کرو کہ کم از کم ایک دن جا کے صفا پہاڑی کے اوپر، جو صفا پہاڑی وہاں پہ کئی لوگ بیٹھے رہتے، لوگ آ کے ساتھ طواف کر جاتے رہتے صحیح کرنے کے لیے، اور کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، کوئی بھی جا کے بیٹھ سکتا، ویل چیئرز لگے ہوئے وہاں پہ بیٹھے رہتے. تو آپ بندہ جائے وہاں صفا پہاڑی پہ بیٹھے، صفا پہاڑی سے کعبہ ایسا نظر آتا، تو صفا پہاڑی کے پاس بیٹھ کے 3 مرتبہ یہ آدھے گھنٹے کا سورہ واقعہ اگر 3 دفعہ کوئی پڑھے، 3 دفعہ آن بیہاف آف یو، کوئی بھی پڑھ سکتا، لڑکی پڑھ سکتی، عورت پڑھ سکتی، مرد پڑھ سکتی. رزق کے لیے سورہ واقعہ اگر کوئی شخص صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے کرے تو روایت کا جملہ ہے کہ وہ اگر یہ سمجھ رہا کہ میرا رزق ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، وہ پریشانیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے، تو اللہ اس کو کثیر تعداد میں رزق عطا کرتا. وہاں پہ صفا پہاڑی پہ جا کے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا. آپ جو بھی اس وقت یہاں سے جائے گا عمرے حج کے اوپر، آپ ان سے ریکویسٹ کرو کہ میرے بزنس کے لیے، میرے کاروبار، لیکن یہ نہیں بولنا کہ پورے اٹلانٹا میں مجھے دو بول کے، یہ نہیں بولنا. یہ بولنا کہ پوری مومن جماعت کو پہلے تو رزق دے دے، پورے مومنین کو دے دے. جس کے پاس نہیں ہے
اس کو دے دے, اس کے بعد اگر بچ گیا تو دے. یہ بولو کہ بارش ساری مومن جماعت پہ ہو اور کچھ خطرے میرے پاس آ جاؤ, تو پوری بارش کا پریشر آپ کے گھر پہ آئے گا.